جو آپ کوشچن کر رہے تھے مطلب شو سے پہلے، وہ کوشچن ہے کرنے والا کہ اس وقت یوتھ کو کیا چاہیے. مطلب بہت ساری مارکیٹ میں باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. پہلے شروع میں نعیم بھائی نے کہا نا، کوئی بات نہیں ہے کسی کے فرقے کو مت چھیڑو، مگر ایز اے جو آپ لوگوں کی اسٹرینتھ ہے، جو آپ لوگوں کی اسٹرینتھ ہے نا یوتھ کی، آپ کی ایج کی، آپ کی اسٹرینتھ ایک بہت خوبی ہے، آپ مان لیتے ہو بات اگر کوئی صحیح آپ کو سمجھانے والا رول ماڈل ملے تو آپ کو. از دیٹ کریکٹ نعیم بھائی؟ دے نیڈ اے گڈ رول ماڈلس. بالکل بالکل، میں تو ایگری ہوں ان سے. اب تو پتہ نہیں آپ بتاؤ گے کہ یہ بات نہیں، میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کے ہمارے بہت سوال ہوتے ہیں اور ہمیں نا کوئی صحیح گائیڈنس نہیں ملتی آج کل. انفارچونیٹلی آج کل آپ دیکھیں، آپ پیرنٹنگ کا بھی طریقہ ڈفرینٹ ہو گیا. اب ہم وہ امپورٹنس نہیں بتاتے ہیں اسلام کی، رمضان کی. ہمارے بچپن میں یہ ہمیں بتاتے تھے، ہمیں اسکول جاتے ہوئے صبح گاڑیوں میں ہمیں دعائیں سکھانا، چیزیں بتانا. اب مجھے نہیں لگتا وہ ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے سب چینج کرنے کے لیے؟ اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے نا ابھی کسی نے سوال کیا وہاں پہ کینیڈا میں. ہاں جی. کینیڈا میں ابھی گیا تھا مشتاق جماعت میں نا، تو وہاں سے مجھے کچھ لوگ نا آ رہے تھے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کسی نے کہا جی میں انجینئر ہوں، کسی نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں. میں سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، 2-3 لوگ تھے. تو وہ بڑے فین ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو چھوڑنے جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو جب چھوڑنے جا رہے تھے تو مجھے کہنے لگے جی حضرت آپ نا ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں. ماں باپ کہتے ہیں وہ تینوں سے نا، ہمارے ان کے بچے وہاں تھے، بچے وہیں سیٹل تھے بچے ان کے. بڑا دور شہر تھا کوئی وہ. تو وہاں سے 4 گھنٹے کی فلائٹ لے کے میں نے ٹورانٹو آنا تھا. ٹورانٹو سے پھر آگے فلائٹ، 4 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اتنا دور تھا وہ. تو انہوں نے کہا میرے بچوں کی دعا. چپ کر گیا. تھوڑا سا وقت آگے گزرا اور باتیں، تو وہ کہنے لگے جی ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، تو آپ نے وہ نہیں بھائی کی نہیں دعا. میں پھر چپ رہا. تو ایک بندے کو تھوڑا لگا کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ نے ایک درس عرض کر رہے ہیں، آپ ہمارے بچوں کے لیے دعا کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے یہاں پہ بڑا ہمارا میچ ہے، بچے بڑے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، تو اس میں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے انہیں کہا، میں صحیح بات کر دوں آپ سے؟ کہتے جی صحیح، آپ ظاہر کر دوں. میں کہا آپ کے بچوں نے ٹھیک نہیں ہونا ان کے سامنے. اس نے کہا ہے یہ تو بڑی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے کہ کیوں نہیں ٹھیک ہونا. میں کہا اس لیے ٹھیک نہیں ہونا کہ بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا. بچوں سے پہلے ماں باپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو. بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ یہ کریں وہ کریں. اب میرے بیٹے کی ایک بیٹی ہے کوئی 2-2.5 سال کی. تو وہ جو میری بہو ہے، وہ اس نے کل مجھے بھیجا، جو فوٹو کھینچ کے بھیجا. تو وہ 2-2.5 سال کی بچی باقاعدہ نماز پڑھ رہی ہے، اکیلی کھڑی نماز. اور نماز اسی طرح اس نے پڑھی، اسی طرح سلام پھیرا اس نے باقاعدہ. اور سب انہوں نے کہا یہ 2-2.5 سال کی بچی یہ کر رہی ہے. کیوں؟ وہ ماں باپ کو کرتا دیکھ رہی ہے. بالکل. گھر میں رول ماڈل ہوتے ہیں ماں باپ. یہ جو جتنی یوتھ میں آپ خرابیاں دیکھ رہے ہیں، ان میں ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے. ہم نے ان کو دیا کیا ہے؟ اگر ہم ان کو، اب دیکھو نا، جس یوتھ کو، جو یوتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یوتھ تھی، ان میں ایک بچہ ہے جس کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. 17 سال کا بچہ تھا. 17 سال کی ایج میں اس وقت کسی بچے سے پوچھو گے جی 17 سال کے آپ ہو گئے، آپ کے کیا کیا خواہشات ہیں آپ کی، تو وہ کیا کہے گا آپ کو؟ اپنے بتائے گا کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے شادی کرنی، گاڑیاں لینی ہے، یہ. تو اس کو بلا کے حضور نے پوچھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تم نے آج صبح کس حال میں کی ہے؟ مطلب کیا تمہارا صبح جو تم نے کی ہے تو کیا حال تھا تمہارا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، 17 سال کا بچہ ہے. اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پورے ایمان پہ پایا، پورے ایمان پہ صبح کی ہے میں نے. اب حضور علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مطلب بات کو اتنی کو بڑی بات کو جانے نہیں دیتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ تیری اس بات کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں اس وقت، آپ نے کہا ویری گڈ، تم نے بڑا اچھا، نہیں اچھا بڑا کیا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا دلیل ہے تیری اس بات کی کہ تم نے آج صبح ایمان پہ کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے پہلے مجھ سے کو پوچھا نا کہ آپ نے صبح کے سال میں کہ میں کوئی ایمان پہ کی، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا جی میں نے تہجد پڑھی تھی، میں نے فجر پڑھی، مسجد میں جا کے فجر پڑھی، گھر میں آ کے قرآن پڑھا،
اشراق پڑھا, اشراق پڑھ کے میں پھر یہ اعمال کیے. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے صبح جب اٹھا ہوں تو میں نے اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھا, میرے دل میں دنیا کی کوئی خواہش نہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, قربان جائیں, واہ واہ واہ, سبحان 17 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میرے دل میں دنیا کی کوئی خواہش نہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس نے کہا کہ جو لوگ جنت میں چلے گئے نا نیک اعمال کر کے, جنت میں نے ان کو مزے کرتے, گپے مارتے, ہنستے ہوئے اپنے کانوں سے سنا. اور جہنم والوں کو کی چیخو پکار, جہنم میں جو لوگ پریشان ہیں, جو چیخ رہے ہیں, جو سزائیں جن کو مل رہی ہیں, ان کی چیخو پکار کو میں نے آنکھوں سے, اپنے کانوں سے سنا ہے. گائز بریک کا وقت ہو چکا ہے, تو پلیز کیپ واچنگ سما لاؤنج براٹ ٹو یو بائی فاطمہ فرٹیلائزر. ویلکم بیک ٹو سما لاؤنج براٹ ٹو یو بائی فاطمہ فرٹیلائزرز. آئیے لیٹس جسٹ کنٹینیو ود دی کنورسیشن ود نعیم بٹ اینڈ مشتاق احمد. آپ نے کہا قرآن رمضان میں اترا, اور جب میں نے تھوڑا بہت ہوش سنبھالا تو آپ کو قرآن کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کوڈ آف لائف ہے. قرآن میں آپ کو سب جواب مل جاتے ہیں, اور یہ میں نے خود محسوس بھی کیا ہے. میں نے جب پڑھا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ تو آپ کو بڑا کچھ ملتا ہے. لیکن لوگ قرآن رمضان میں بہت دفعہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ٹرانسلیشن پڑھنی چاہیے بجائے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیونکہ میں ان کو یہ اکثر کہتا ہوں یہ قرآن پڑھتے ہیں عربی میں, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ ٹرانسلیشن پڑھیں, آپ کو سمجھ تو ہے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے, اللہ نے آپ کے لیے کچھ ایک میسج پہنچایا ہوا تو آپ کو سمجھنا چاہیے وہ. اور میں نے یہ خود ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے وہ پڑھ کے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی اللہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. میں جس دن جو پڑھتا تھا وہ اسی دن سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ مجھے چیزیں بتا رہے ہوتے تھے. انہیں سے پوچھتا ہوں, پہلے آپ جواب دیں, آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ نہیں بھائی, میرا خیال میں کیونکہ ان پڑھنا کو چاہیے. ہاں جی, ٹرانسلیشن کرنی چاہیے. ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی, ہم نے کیا قرآن کو ہم نے صرف برکت کی کتاب سمجھا ہے کہ ایک برکت کے لیے ہے, اس لیے اس کو بڑا خوبصورت غلاف چڑھا کے اس کو رکھنا بھی کہیں اوپر ہے, اور اینا اتنے کرتا کہ ہاتھی نہ جاوے ہوتے, یعنی بو پڑھ اتارنا ہی نہیں اس کو کبھی. بالکل. حالانکہ قرآن بیٹا, قرآن جو ہے یہ مینول ہے. جس طرح ہر مشین آتی ہے, اب یہ جو کیمرے ریکارڈنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ ایک کتابیں آتی ہیں, وہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیسے اس کو ہینڈل آپ نے کیسے کرنا, کیا وہ کتاب پڑھے بغیر کوئی کیمرہ جلا کے رکھ دو گے. جس گاڑی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے کتاب آ رہی تو گاڑی کو دیکھ دیکھ کے پھر کر رہے ہوتے ہیں. میری گاڑی جو ہم نے نئی گاڑی لی تو بیٹے میرے اس کو دیکھ دیکھ کے کر رہے ہوتے تھے کہ جی اس کو یہ یہاں یوں کرنا, یوں کرنا. بھائی میں ایک مشین ہوں, میرا مینول قرآن ہے, اس نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے کس وقت میں کیا کرنا ہے. تو اگر میں اس کو, وہ کہہ رہے نا کسی نے بڑی اچھی مثال دی تھی, اس نے کہا کہ ایک کسی ماں تھی نا, اس کا بیٹا کہیں باہر گیا ہوا تھا جی, تو باہر سے اس نے وہ اس کو خط لکھتا تھا. ہاں جی, تو اس کو خط آتے رہتے تھے, وہ آتے رہتے تھے, کتنے خط آ گئے اس کو, تو وہ بڑی بیمار ہو گئی. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسہ بیٹا بیچے, مجھے بیٹے نے پیسہ نہیں بھیجا کوئی, ہاں جی, پیسہ کبھی بھیجا نہیں, تو میں پیسے کوئی نہیں, غربت میں بیچاری. تو اسی قصب مرسی میں مر گئی. تو جب وہ سارے خط نکال کے دیکھے, ہر خط کے ساتھ چیک تھے. اس نے کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں, تو پیسے آئے ہوئے ہیں. اس نے اس طرف چیک کو دیکھا ہی نہیں بیچاری نے, وہ پیسے پڑے پڑے سڑ گئے, اس نے دیکھا ہی نہیں. اب ہمارے پاس قرآن ہے, قرآن تو آپ کہنے میں ترجمہ پڑھا, ہاں جی, آپ اب دوبارہ ترجمہ پڑھنا, ٹھیک, پھر دوبارہ پڑھنا, ہاں جی, پھر دوبارہ, ہر دفعہ نئی سمجھ آئے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. کیوں؟ کیونکہ قرآن قیامت تک کے آنے والوں انسانوں کے لیے کتاب ہے. ہر بندے کو اس کے حساب سے اللہ نے سمجھایا ہے اس میں کہ کرنا کیا ہے. پہلے لوگوں کو اور بات سمجھائی تھی, اب والوں کو اور, اب والوں کے لیے اور ہے, بعد والوں کی 1000 سال بعد والوں کے لیے اور ہوگی. بالکل. اس لیے قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہ پڑھنا, اگر مجھے کوئی مولوی فتویٰ نہ دے دے تو یہ ظلم عظیم ہے, ظلم عظیم. ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو. آپ نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا, یہ ظلم ہے. یہ کل قرآن آپ سے اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا اس بات سے کہ اللہ نے تو مجھے سمجھا ہی نہیں. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. کوئی بھائی آپ نے, آپ کو جس بتایا گیا تھا کہ آپ نے, جس میں آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے, بالکل, میاں بیوی نے کیا کرنا ہے آپس میں, ماں باپ نے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, بچوں نے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینی ہے,
خیرات کیسے کرنی ہے, ہمسایوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ تو قرآن نے بتایا ہے. بالکل. تو آپ نے پڑھا ہی نہیں, آپ نے تو سمجھا ہی نہیں. یہ تو پتہ کرو اللہ تم سے کیا کر رہا ہے. بالکل ایسے